بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے میں سورۃ توبہ، جس کا دوسرا نام سورۃ البراۃ ہے، اس کی سب سے آخری 2 آیتیں جو گزشتہ ہفتے بھی آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھیں، انہی آیتوں کو اس وقت بھی اللہ کی توفیق سے پڑھ کر سنایا ہے۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے جو تمہارے اپنے ہیں، اور دوسرا ترجمہ جو تمہیں میں سے ہیں۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ان پر بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری آسانیوں کے انتہائی خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں کے لیے تو سراپا شفقت اور رحمت ہے۔ 2 لفظ استعمال ہوئے، رؤوف اور رحیم۔ رؤوف شفقت والے، رحیم رحمت والے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے تو سراپا شفقت اور سراپا رحمت۔ اب اس کے بعد بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ انکار کرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ کافی ہے میرے لیے اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، وہو رب العرش العظیم، وہ تو عرش عظیم کا مالک۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں گزشتہ ہفتے آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ حب رسول، محبت رسول ایمان کی بنیادی شرط ہے، اور یہ محبت بھی کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن نے جو اس کا پیمانہ مقرر کیا وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی اپنی جان سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آدمی جب تک اپنی جان سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا، تب تک ایمان مکمل نہیں۔ اور پھر وہ روایت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے سنایا تھا، اب اسی روایت کو، ایک روایت کو بار بار سنایا جائے تو اس میں اب آگے کی بات جو میں نے پچھلے ہفتے اپنے بیان کے آخر میں عرض کیا تھا کہ حب رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول، پورا قرآن انہی دونوں مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت، اور اس محبت کے ثبوت میں، اس محبت کی دلیل میں انتہائی اطاعت کرنا ہے آپ کو۔ تو حب رسول اور اطاعت رسول سے مل کر ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ آج آپ کو 2 کردار میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم تو دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، عبداللہ۔ امی جان کا انتقال ہوا 6 سال کی عمر میں، اور والد کے نہ ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی آپ کی پرورش آپ کے دادا عبدالمطلب کرتے تھے، اور اسی بچپن میں ہی عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابی طالب نے اپنے ذمے لے لی۔ آپ کے کئی چچا ہیں، آپ کے کئی چچا ہیں، اس میں بھی
ایمان چند کو نصیب ہوا، جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کے سگے چچا ہیں، لوگ ان کو شہید شہداء کا سردار کے حساب سے جانتے ہیں، لیکن وہ سگے چچا ہیں، عمر کے حساب سے 1-2 سال کا ہی فرق تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، یہ ابو لہب مردود جو ہے یہ آپ کا سگا چچا ہے، ابی طالب بھی آپ کے چچا ہیں۔ تو ابی طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، اور پھر بڑی عمر تک یہ کہہ لیجئے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو گئے، ابی طالب ہی آپ کی کفالت کرتے رہے، اور اتنی محبت کرتے تھے ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، اچھا آپ کی جو پرورش ہو رہی تھی اس میں نے پچھلے موقع پر عرض کیا تھا کہ چند دن کے ابھی بچے ہیں، اور دائی حلیمہ جب دودھ پلانے لے جاتی ہیں تو وہ اس کے اثرات وہاں دیکھتی ہیں کہ میں جس بچے کو لائی ہوں وہ کتنا بابرکت ہے۔ آپ کی جو الگ شان تھی وہ تو پیدائش کے ساتھ ہی سے ظاہر تھی۔ ابی طالب بھی اس کو محسوس کرتے تھے کہ بھتیجا میرا جو ہے وہ عجیب و غریب صفات کا مالک ہے۔ ایک تجارتی سفر میں ابی طالب اپنے ساتھ لے گئے آپ کو، اتنی محبت تھی کہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو نہیں، میں بھتیجے کو چھوڑوں گا نہیں، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چھوٹے سے بچے کو آدمی تجارت میں سفر میں وہ کون سے کام آئے گا؟ نہیں میرا بھتیجا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کچھ دور گئے تو وہاں ایک راہب نے دیکھا آپ کو، اور اس راہب نے پوچھا ابی طالب سے یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بچہ ہے۔ راہب نے کہا تمہارا بچہ ہے؟ تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نہیں، تمہارا سگا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا آپ اتنی باریکی سے پوچھ رہے ہیں، میرا سگا بیٹا نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہاں یہ بات ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ابھی طالب کو بڑی حیرت کہ نہیں، اس میں کیا آپ کو اتنی جانچ پڑتال کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس بچے میں وہ علامات دیکھ رہا ہوں جو ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں یہ شخص۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم آگے ملک شام کی طرف جا رہے ہو، یہودیوں کی بھرپور آبادی، ادھر مت جاؤ، ان کو یہیں سے واپس کر دو۔ اتنی محبت تھی ابی طالب کو، لے کر واپس آ دو، اتنی محبت۔ مشرکین مکہ آپ کے ایمان اور اسلام کی دعوت کے بعد جتنی تجاویز لے کر آتے تھے وہ ابی طالب کے پاس ہی لے کر آتے تھے، اور ابی طالب کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچتی تھی، اور پھر آپ اس پر جواب مرحمت۔ اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ ابی طالب اور ماں خدیجہ الکبریٰ، ان دونوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی، اور اس سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے لیے غم کا سال، عام الحزن کا لفظ استعمال ہوا حدیث شریف میں، یہ سال میرے لیے غموں سے بھرا ہوا ہے ابی طالب کی وفات پر۔ مگر یہ ابی طالب، ان کی محبت کو ہم انداز کر سکتے ہیں کتنی محبت تھی ابی طالب کو اپنے بھتیجے سے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ان ابی طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ کی وہ عطا ہے، کاش امت مسلمہ اس اہمیت کو جان جاتی کہ اللہ نے کون سی نعمت سے اس کو نوازا ہے، کون سی نعمت۔ قرآن نے فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے لیے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت سے نواز دے، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت سے نواز، ہدایت کیا ہے؟ وہی جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کی تعلیم دی، صبح سے شام تک ہماری دعاؤں کا جو سب سے بڑا جز ہے
اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، اس پر چلا دے۔ وہ ہدایت جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، اور اللہ جس کو اس ہدایت کو دینے کا فیصلہ فرماتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو اسلام اچھا لگنے لگتا ہے، اسلام کے سوا اسے کچھ اور اچھا نہیں لگتا۔ اس آیت کی تشریح کروں گے، میں برداشت کر سکوں گے اس آیت شریفہ کی تشریح جو رب نے فرمایا کہ اللہ جس کی ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب جب اسلام کے لیے سینہ کھل گیا تو ظاہر ہے کہ پھر اسلام ہی اچھا لگے گا نا، وہ سب سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے کیا؟ میرے سمیت ہمارا سینہ اسلام کے لیے کتنا کھلا ہوا ہے، ہمیں اسلام کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک دین کا نام ہے، دین ایک طریقہ زندگی کا نام ہے، پوری زندگی کے مختلف احکامات کے بھرے ہوئے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اس پہ سڑکوں کے احکام دیے ہوئے ہیں، اس میں راستوں کے احکام دیے ہوئے ہیں، اس میں ساری انسانیت کے احترام کے احکام دیے ہوئے ہیں۔ دیکھو سڑکوں پر تم خود اپنے آپ کو اور اپنے دین کا تماشا بنانے کے بعد تمہاری زبان پر آتا ہے محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تم سے زیادہ بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات جو رسول اللہ نے دی اس کو بے غیرتوں کی طرح سڑکوں پر نیلام کر دیا تم نے۔ مسجدوں میں جماعتیں کھڑی ہوئی تھیں، مسجدوں میں اذان اور اقامت قائم ہو رہی تھی، اور تم تماشا بنے ہوئے تھے اور اسلام کو تماشا بنا رہے تھے، اور اس کے بعد تم یہ دعویٰ کر رہے تھے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں اسلام اچھا لگتا ہے؟ جن کو اسلام اچھا لگا وہ اس وقت مسجدوں میں تھے، انہوں نے اس دن نوافل کی زیادتی کی، اس دن انہوں نے اس کتاب کی تلاوت میں اپنے روزانہ کے معمول سے زیادہ تلاوت قرآن کیا، اس دن انہوں نے اپنے نبی پر روزانہ سے زیادہ درود بھیجا، یہ سوچ کر کہ آج کے دن کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق جناب رسول اللہ کی ذات سے آئی۔ لیکن اسلام نے جن تعلیمات سے جس کا نام اسلام ہے اس کے پرخچے اڑا دیے، اس کو ذلیل کر ڈالا ان ساری تعلیمات کو، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہی اسلام ہے، اور اس کے سوا جو لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے ماننے والے نہیں بلکہ دشمنان اسلام ہیں۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ رب نے فرمایا کہ اللہ جس کے لیے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے لیے اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے، اس کو اسلام سب سے زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا اس آیت کی تشریح کروں کیا میرے بھائی، اس کے پیچھے عرض یہ ہے کہ ہم ذرا اپنی زندگیوں کو، یہ سب سے زیادہ گنہگار آدمی یہ رذیل بھی اپنے آپ کو دیکھے اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اسلام کتنا ہے، ہمیں اسلام کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا ہم نے اسلام سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا ہے۔ ورنہ نام آگے انشاءاللہ مضمون میں بات آئے کہ نام کا کیا ہوتا ہے۔ ابی طالب کی موت کا جب وقت آیا، آپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ ان پر اسلام پیش کیا ہوگا، ان کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، کتنی مرتبہ اسلام پیش کیا ہوگا، لیکن میں نے جو بات کہی کاش اس حقیقت کی ہمیں احساس ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے نام پر کیا عطا فرمایا۔ ابی طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، موت کا وقت آیا، بہت زیادہ بیمار، ایسا لگا کہ بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھے ہوئے۔ ابو جہل اور ایک اور مردود ہے وہ بھی ساتھ میں بالکل بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چچا جان آخری وقت ہے، کہہ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کی سفارش کر سکوں۔ چچا جان کہہ لیجیے لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کا جملہ ختم ہوتا ہے، ابو جہل کہتا ہے ابی طالب
کیا اپنے باپ دادا کے دین کو مرتے مرتے چھوڑ دو گے؟ اور بس ابی طالب کی زبان سے ایک جملہ نکلا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر اپنی جان دے رہا ہوں، اور اسی پر ان کی روح نکل گئی۔ کلمے کی تلقین کون کر رہا تھا؟ میں نے کسی وقت عرض کیا تھا، کلمے کی تلقین کی جا سکتی ہے مرنے والے کو، لیکن کلمہ اس کے زبان پہ جاری ہو جائے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اس کی توفیق مانگو کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بہت مشہور حدیث، بہت طویل حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف نے اس کو بیان کیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ 1 2 3 جمعے میں اس حدیث شریف آپ کے سامنے آتی، طویل حدیث ہے، اس کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ اصل میں خاتمے کے عمل کا اعتبار ہوتا ہے کہ خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے، اس کا اعتبار ہے۔ اب خاتمہ ابی طالب کی جملہ جو تھا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر جان دے رہا ہوں، خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا رشتہ جو ہے، آپ کے وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ دفن کر دیا گیا ابی طالب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج اس بات کا کہ جس چچا نے میرے دین کے معاملے میں، اس کو پھیلانے کے معاملے میں اتنی محنت، اتنی مشقت، میری اتنی مدد کی، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہ خیال رہے، دعائے مغفرت یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، کسی غیر مومن کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ انتہائی رنجیدہ ہوئے آپ ابی طالب کی موت پر۔ وہ مر گئے یہ نہیں، مرنا تو سب کو ہے، غم جو آپ کا تھا وہ اس بات پر تھا کہ میرے چچا کی موت کفر پر ہوئی ہے، میری دعا بھی اس کو بچا نہیں سکی، اتنی میری مدد کیا ہے میرے اس بوڑھے چچا نے، بچپن سے میرے پیدائش کے بعد سے، میرے دادا کے انتقال کے بعد سے اس نے میری پرورش کی ہے، کتنا میرے لیے اس نے مشقتیں اٹھائیں، اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ انتہائی رنجیدہ۔ قرآن شریف کی کئی آیتیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، جو بہرحال قرآن کی آیت ہے وہ تو کلام اللہ ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ لگتا ہے، کئی آیتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے، دل اتنا، قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے اللہ نے کتنی آیتیں قرآن میں نازل فرمائیں۔ جب آپ بہت رنجیدہ ہوئے تو سورہ قصص کی یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ ذرا غور کرو، ہدایت اور جنت جو اپنے وہ تھیلے میں لے کے گھومتے رہتے ہو نا، سنو اس آیت کو سورہ قصص کی، نبی سے فرما رہا ہے رب کائنات، جس کے ایمان کے انتہائی خواہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی موت جب کفر پر ہوئی تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے گا وہ اس کو ہدایت دے گا، وہو اعلم بالمہتدین، وہ خوب جانتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ یہ ہے وہ ہدایت جس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے شروع میں آپ کے خادم نے بھی بڑے دکھ کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ نے ایمان اسلام کے نام پر جس عنایت اور جس نوازش سے ہم کو کس سے نوازا ہے،
اس کا انداز کرو مسلمانوں، اس کا انداز کرو، اللہ کے لیے اس کی قیمت پہنچانا۔ بات ہدایت کی آئی تو میں نے سوچا تھا آج اس بیان کا دونوں جز آپ کے سامنے عرض کر، لیکن ایک ہی جز ہوگا۔ بات ہدایت کی آئی، آپ قرآن شریف کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، جتنی انسانیت اس زمین پر قیامت تک آباد ہے وہ پوری کی پوری ان لوگوں کی نسل سے ہے جن کو اللہ نے حضرت نوح کی کشتی میں بچایا تھا، ان لوگوں کی نسل سے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا۔ 950 سال لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما۔ اکیلے نبی ہیں جناب نوح علیہ السلام جن کی دعوت و تبلیغ کی عمر، اس کو قرآن نے بیان فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، فرمایا ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، اور وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ 950 سال کی محنت، 9.5 منٹ بھی کبھی دین کے لیے محنت کیا ہے؟ محنت تو بہت ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری محنت کا مرکز ہمارا پیٹ ہے، ہماری محنت کا مرکز ہم ہیں، ہماری ذات ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمیں پانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ہمیں پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان پر اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لیے بھی محبت کی محنت کی ہے؟ ساری محنت اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر اپنے راستوں کو کھولیں۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پا لینے کے لیے محنت کریں۔ بہرحال مضمون یہ چل رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت، لیکن آپ کو حیرت ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے ہدایت نہیں کیا۔ معمولی کام ہے، کوئی بولے بھلا پیغمبر کی بیوی کو ہدایت نہیں دیا؟ ہاں، اگر ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو سب سے اپنی پہلی بیوی کو اپنے دیتے نا۔ حضرت لوط علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور جارڈن میں ابھی بھی وہ ڈیڈ سی موجود ہے جس کو لوگوں نے سیرگاہ اور تماشا گاہ بنا لیا ہے۔ یہ ڈیڈ سی جو ہے وہی ہے جہاں قوم لوط آباد تھی، اور جس پر آسمان سے ایسا عجیب و غریب عذاب آیا تھا۔ قوم لوط پر آنے والے عذاب کو دیکھو تو ایسا لگتا کہ کتنے عذابوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا تھا اس قوم پر، اور اس قوم کا جو بنیادی قصور تھا ان کے شرک اور کفر کے بعد جو سب سے بڑا گناہ تھا، وہ جو آج کی ایک سویلائزیشن ہے، گے سویلائزیشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہذب نہیں، جانور قسم کے لوگ، گے سویلائزیشن۔ مرد کے ساتھ شادی کرے، مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے، عورتوں کے حقوق مار دیے جائیں، مرد بیوی بھی ہو اور مرد شوہر بھی، معاذ اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسا سوچنے والوں پر۔ یہی تہذیب ان کا حصہ ہے۔ اور پھر جو ہوا وہ ہوا، آپ کو معلوم کہ ابھی قوم لوط کی تفصیل نہیں بیان کرنا ہے۔ قرآن شریف سے بھائی رابطہ کرو، قرآن شریف کو بغیر پڑھے ہوئے نہ اقوام کی تاریخ معلوم ہوگی، نہ دین معلوم ہوگا، نہ اللہ معلوم ہوگا، نہ رسول معلوم ہوگا، کچھ نہیں معلوم ہو سکتا۔ کتاب اللہ جو ہے وہی دین کی بنیاد ہے۔ کتاب اللہ کی تشریح جو ہے، چلتی پھرتی تشریح، اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ کتاب اللہ، اس کی چلتی پھرتی تشریح کا نام محمد الرسول اللہ۔ بس یہی دین ہے میرے بھائیو، یہی دین ہے، تیری میری دین نہیں ہے۔ حضرت لوط کیسے کیسے دعوت دی، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی، ان کی بیوی کو بھی ہدایت نہیں دی اللہ نے۔
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ مثال بیان فرماتا ہے کفر کرنے والوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کی۔ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں خواتین ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، حضرت نوح اور حضرت لوط کے نکاح میں تھیں۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ایک لفظ ہے پورا ملا کر دیکھا جائے عربی زبان میں، فخانتاہما تسنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں نے خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بیویاں وہ چاہے کچھ بھی ہوں، کافر ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے جسم کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی۔ کس کے ساتھ خیانت کی؟ انہوں نے اپنے شوہر کی دعوت کے ساتھ خیانت کی۔ نبی جس دعوت کو دے کر مبعوث فرمائے گئے تھے اس دعوت کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اس دعوت کو نہیں مانا۔ نبی کی دعوت کے ساتھ امانت کیا ہے؟ اس کو تسلیم کر لینا، اس میں جڑ جانا، اس کے ساتھ لگ جانا۔ اس کی خیانت کیا ہے؟ اس کو نہ ماننا، اس کی مخالفت کرنا۔ تو قرآن نے ان دونوں بیویوں کا، ان دونوں عورتوں کا جو جرم گنوایا صرف ایک لفظ میں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دونوں نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، مگر ان دونوں نے خیانت کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور اس حالت میں جب انہوں نے نبی کی دعوت کے ساتھ خیانت کیا تو یہ دونوں بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آ سکے، اللہ کے نبی ہونے کے بعد بھی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں بندے اللہ کے سامنے ان کے کچھ کام نہیں آ سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور یہ ارشاد فرما دیا گیا دوسرے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ یہ جہنم رسید کس کو کیا گیا؟ حضرت نوح کی بیوی کو، حضرت لوط کی بیوی کو۔ ابی طالب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرمایا، میرے چچا ابی طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، جہنم سے بچ نہیں سکیں گے ابی طالب۔ رسول اللہ کی کفالت کرنے والے، رسول اللہ کی پشت پناہی کرنے والے، رسول اللہ سے انتہائی محبت کرنے والے ابی طالب، وہ بھی جہنم رسید ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب چچا ابی طالب کو دیا جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ ان کو جو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ ایسی ہوں گی کہ اس کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے کڑھائی میں تیل کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا جو ابی طالب کو دیا جائے گا۔ ابی طالب بھی جہنم سے بچائے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بھی نبی کی دعوت کے ساتھ خیانت کیا۔ میرے بھائیوں، آج بس اسی پہ مضمون کو پورا کرتے ہیں۔ ذرا امت مسلمہ، ہم لوگ، ہماری کیا اوقات، امت مسلمہ، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ غور تو کرو، جس ہدایت سے اللہ نے نوح کو بیوی کو جس ہدایت کو نہیں دیا، لوط کی بیوی کو جس ہدایت کو نہیں دیا، نبی کے چچا کو جس ہدایت کو نہیں دیا، اس ہدایت کو تمہارے لیے کھول دیا اور تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وہو رب العرش العظیم۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا معاملہ ابی طالب کے مقابلے میں دوسری شخصیت، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے پر، اگر اللہ نے زندہ رکھا، ایک اعلان سماعت فرما لیجیے۔ مدرسہ الحسنین رضی اللہ اس کے ساتھ آئے گا،
الحسنین مدرسہ جو ہے یہ سنگم نگر پیلی ندی ناگپور میں یہ کرائے کے مکان میں چل رہا ہے. دینی ادارہ ہے جس میں مقامی اور بیرونی طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں. ابھی یہ ادارہ جو ہے یہ کرائے کی جگہ میں چل رہا ہے اور اس کے لیے زمین کی خریدی کا انہوں نے باقاعدہ سودا کیا ہے اور اچھی خاصی رقم ان کو ادا کرنی ہے. اس سلسلے میں تعاون کے لیے ساتھی تشریف لائے ہیں. وہ نماز کے بعد دونوں گیٹ پر رہیں گے. مدارس اور مساجد اس کی تعمیر یہ بہت بڑی یعنی آدمی کے لیے اللہ کی عنایت ہے. یہ اس میں خاص بات رکھیں کہ مدارس سے ہی وہ پیشانیاں نکلتی ہیں جو مساجد کو آباد کرتی ہیں.